بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی اور بہنوں، آج کے دور میں لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی مشکلات جنم لیتی رہتی ہیں اور ان مشکلات کی وجہ سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن بے شک اللہ تعالیٰ ہی انسان کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کیجیے اور بس کر لیجیے اللہ کے ایک نام کا وظیفہ۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل آپ کیجیے۔ بے روزگاری، قرض، شادی، بے اولاد جیسے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ بہت ہی مختصر اور جامع وظیفہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میں گزارش کرتی ہوں دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز کو یقینی قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی خوبصورت ناموں میں برکت اور فضیلت رکھی ہے۔ جو بھی ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کے دل کی نیک خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جو رشتوں میں رکاوٹ ہے یا شادی میں رکاوٹ ہے یا نوکری کا مسئلہ ہے یا بے روزگاری کا شکار ہے یا قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ یہ عمل ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، وہی انسان کو رزق عطا کرتا ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کا یہ انتہائی خوبصورت وظیفہ، بے روزگار تو ضرور یہ عمل کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں یہ جمعے کے دن کا عمل ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں جبکہ انسان نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر کسی کو اپنی فکر ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جس کو اس کے بندوں کی فکر ہے، تو اسی اللہ کا نام لے کر آپ نے اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن آپ جانتے ہیں کتنی فضیلتوں والا دن ہے، کتنی برکت والا دن ہے، اور جب یہ دن ہو کسی خاص مہینے کا تو کیا کہنے۔ اور اسی وجہ سے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں افضل بہترین جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات، درود و رحمت بھیجو، کیونکہ تمہاری صلوات، درود و رحمت مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ تو اسی دن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عمل لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی خاص عمل ہے اور اگر دل سے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن عصر سے لے کر عشاء تک مسلسل آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ عمل عصر سے شروع کرنا ہے، باوضو ہو کر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ ویسے آپ یہ عمل مغرب کے نماز تک ختم کر دیں، کوشش کریں، لیکن علماء کرام کے مطابق عشاء تک آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن عشاء کی نماز تک۔ تو آپ نے 1111 بار اللہ کا یہ نام اللہ الصمد پڑھنا ہے، صرف اللہ الصمد، اللہ الصمد 1111 مرتبہ۔ یاد رکھے گا، عمل جیسے ہی شروع کریں گے آپ نے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک، پھر آپ نے 1111 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل عصر کی نماز کے بعد سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میری مشکل آسان ہونے لگ گئی ہے۔ یہ عمل سب گھر والے بھی کر سکتے ہیں اور گھر کا بڑا سربراہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی شان میں بے نیازی ہے، اللہ پر بھروسے کی مظہر ہے یہ بے نیازی۔ جو شخص اللہ کو اس کی صفت سے پکارتا ہے وہ پھر اسی کی صفات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہے
وہ شیخ کامل کی اجازت سے روزانہ کثرت سے اس اللہ کے اسم یعنی اللہ الصمد کو پڑھے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے انسان مخلوق خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز مطلب کیا ہے؟ کہ لاپرواہ نہیں، نظر تو سب پر ہے لیکن لوگوں کی اچھی بری باتیں اس انسان پر کوئی اثر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف دینے والا ہے۔ اگر وہ بندوں کے گناہوں کو دیکھنے لگے تو شاید اس دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی بھوکی پیاسی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، سب کو نواز رہا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد پڑھنے سے انسان دین و دنیا کے تمام رازوں کو جان لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہی اسم اللہ کے خاص بندوں کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ وہ ولایت کے رتبے کو پا لیتے ہیں۔ اللہ الصمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور رزق میں وسعت ہو یعنی رزق بڑھ جائے تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اسے پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہ رہے گا۔ اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب، دھوکے اور دنیا کی چال بازی میں مبتلا ہو اور چاہتا ہو کہ دنیا کے فریب سے نکل جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، سکون قلب اگر چاہتا ہے، اسے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں ساری رات یہ اسم پڑھنا ہے، ورنہ آپ اس عمل کو جمعرات کی شب سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے عصر کی نماز سے عشاء تک کا یہ عمل ہے، لیکن بعض جگہوں پر جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں ساری رات پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی تہجد کے وقت۔ انشاءاللہ وہ پریشانی سے دور رہے گا۔ اگر کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے تو جو اللہ سے مانگے وہی ہوگا۔ یہ وہ اسم ہے، اللہ نے اس اسم کو بہت طاقت دی ہے۔ وہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ اگر مانگا جائے تو اسی سے مانگا جائے، عرضی پیش کی جائے تو اس کے سامنے پیش کی جائے، فریاد کی جائے تو اسی سے کی جائے، ہر ضرورت میں ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اس کو کسی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ کسی سے نہیں مانگتا بلکہ مخلوق اس سے مانگتی ہے۔ مقصود بنایا جائے تو اسی کو بنایا جائے، مقصد اسی کے سامنے پورا ہو اور اسی سے پورا ہو۔ اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کا باپ اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اور مشرکین بعض مخلوق جیسے سورج وغیرہ کو خدا اور اپنا دیوتا بناتی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دوسرا کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ چاند، ستارے، سورج اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ الصمد کا یہ لفظ ہمارے اندر اللہ کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے آپ نے چلتے پھرتے بھی اللہ الصمد پڑھتے رہنا ہے۔ جمعۃ مبارک کا یہ وظیفہ آپ ضرور کریں، اس کی اجازت عام ہے، آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔